اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ معزز سامعین کرام، سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 5، 50 پر 6، 50 پر 7، 50 پر 8 یعنی 55 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 58 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں انسانوں کی نصیحت فرما رہے ہیں، اور یاد رکھیے نصیحت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سوچ اور فکر کو بدل دیتا ہے، اور جو لوگ نصیحتوں پر کان نہیں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو چوپائے جانور سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں آیت نمبر 55 ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چوپائے جانور سے بھی بدترین وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگ بالکل ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی جانوروں سے بدتر اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سوچ دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی تمیز دی ہے، کسی بھی چیز کے گہرائی تک پہنچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام اسکل اور صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دیا ہے۔ اب عقل و فہم، شعور اور اچھے اور برے کی تمیز کی صفات کو پانے کے بعد بھی اگر انسان ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر چلنے میں نہ لگائے تو یقینی طور پر وہ آدمی جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو یہ چیزیں نہیں ملی ہے، لہذا وہ زندگی کا مقصد صرف پیٹ پالنا سمجھتا ہے۔ لیکن انسان ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی، ان تمام چیزوں سے لیس ہونے کے بعد بھی اگر انسان ان چیزوں پر غور فکر نہیں کرتا ہے تو گویا وہ چوپائے جانور سے بھی بدتر ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چوپائے جانور سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، یعنی وہ لوگ ہیں جو جن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، پھر ہر دفعہ اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چوپائے جانور سے بدتر جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے عہد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر وہ لوگ سے مراد مدینے کے یہود ہیں، مدینے کے یہود جو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور جب تک اسلام رہا یہ لوگ ہمیشہ سازش کرتے رہے، یہ وہ یہود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہودیوں کے ساتھ بھی اور وہاں کے جو مختلف مشرک قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدات کیے جو آگے چل کر کے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور وہ معاہدات کیا تھے؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ معاہدے کی پہلی شق یہ تھی کہ یہود اور مسلمان بالکل ایک دوسرے کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کا جو تعاون ہوگا وہ خیر و بھلائی کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی مدینے کے اوپر باہر سے اگر کوئی حملہ ہوگا تو یہودی اور مسلمان مل کر کے اس حملے کا سامنا کریں گے اور دشمنوں کو مار بھگائیں گے، اور اس چیز کے لیے جو اخراجات آئیں گے وہ مسلمان اور یہود دونوں مل کر کے بیئر کریں گے۔ تیسری بات جو آئی وہ یہ، تیسرا جو نقطہ اس عہد و پیمان کا تھا وہ یہ تھا کہ یہودی اپنے معاملات میں اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے سماج و معاشرے میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ وہ اپنی شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں، البتہ اگر وہ چاہیں تو اپنا فیصلہ کرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو ان لوگوں کو ماننا ہوگا۔ چوتھا جو
شق اور نقطہ اور پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، جو ابھی بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ قریش کے قبیلے اور ان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان میں سے کسی کو بھی پناہ نہیں دیا جائے گا۔ اور پانچویں شق یہ تھی کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں اس معاہدے کے اندر، چاہے یہودی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے دوسرے مشرک قبیلے ہوں، جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کے اوپر مدینے کے اندر کسی بھی طرح کا فساد، بلوا اور ہنگامہ آرائی حرام ہوگا۔ اور سب سے آخری شق یہودیوں کے ساتھ جو میثاق ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ یعنی جتنے بھی شرکا ہیں جو اس معاہدے کے اندر شریک ہیں، اگر ان کے اندر کوئی اختلاف ہوگا یا کسی معاملے کے اندر نزاع ہوگا تو ان تمام کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ تمام کے تمام دفعات اور نکات تھے جو عہد و معاہدے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان طے پائے تھے۔ اور مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور تینوں قبیلوں نے باری باری ان عہد و میثاق کو اور اس معاہدے کو تسلیم کیا اور اس کے اوپر سگنیچر بھی کیا، لیکن تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ لوگ برابر سازش کرتے رہے۔ مدینے کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج، ان کے درمیان وہ لوگ جو ہے نفرت پھیلایا، عداوت پھیلائی۔ اور پھر ایک بازار تھا اس زمانے میں، بنو قینقاع کا بازار، اس میں ایک انصاری عورت سونار کے دکان میں گئی تو ان لوگوں نے شرارت کے طور پر اس انصاری عورت کو ننگا کر دیا۔ اسی طرح سے جب غزوہ بدر مکمل ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے جب قریش کے اوپر مار پڑی تو یہودیوں کا سردار کعب بن الاشرف مکہ چلا گیا۔ حالانکہ ان لوگوں سے عہد ہوا تھا کہ مکہ کے مشرکین کو گھاس بھی نہیں ڈالنا ہے، پناہ بھی نہیں دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ عہد شکن اور وعدہ شکن تھے تو غزوہ بدر کے فوراً بعد کعب بن الاشرف جو ہے وہ مکہ گیا اور مسلمانوں کے خلاف قریشیوں کو بھڑکایا۔ اور اسی طرح سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو چھت کے اوپر سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اور غزوہ خیبر کے موقع سے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور جس بکری کے گوشت کو کھلانے کا پلان تھا اس میں ان لوگوں نے زہر ملا دیا۔ تو اس طرح کی جو ان لوگوں کی بدعہدیاں ہیں وہ اس قدر ہیں کہ کہیں پر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے پورا، اور لکھا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چوپایا جانوروں سے بھی بدترین وہ لوگ ہیں جو لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے معاہدہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اگر یہ لوگ میدان جنگ میں آپ کے سامنے اے مسلمانوں آ جائیں تو ان کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کے بعد والی نسل جو ہے اس چیز کو عبرت کے طور پر لے اور نصیحت حاصل کرے۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کے سامنے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا امن و شانتی کا معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ برابر معاہدے کو توڑتے رہے اور فتنہ و فساد میں لگے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کو مکمل کیا اور مشرکین مکہ کو جب مار بھگایا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک قبیلہ کے بازار میں جو بنو قینقاع کا بازار ہے اس کے محلے میں آئے اور یہودیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ اب بھی اپنی ریشہ دوانیوں سے، اپنے فتنہ و فساد سے اور اپنی شرمگیزیوں سے باز آ جاؤ، اور بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، وگرنہ جس طرح سے قریش کا معاملہ ہوا ہے اور اس کو مار پڑی ہے تم کو بھی مار پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو سمجھایا تو اس کا جواب ان لوگوں نے غلط طریقے سے دیا۔ کیا جواب دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ تھے ان کو لڑنے بھیڑنے کا اتنا انداز نہیں معلوم ہے، کیا لڑنے کا فن ہے یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، ہم لوگ لڑنے کا فن جانتے ہیں۔ اگر ہمارا تم سے سامنا ہو گیا تو پھر تم کو آٹا اور دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سننے کے بعد بھی، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان معاہدہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے جب پلٹ کر کے جواب دیا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ عہد و پیمان کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ لیکن انہی دنوں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ بنو قینقاع کے بازار کے سونار کے ایک دکان میں ایک انصاری عورت سونا وغیرہ خریدنے کے لیے آئی تو ان لوگوں نے شرارت کرتے ہوئے اس کے کپڑے کو اتار دیا۔ پوری تفصیل ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بلوا ہو گیا، فتنہ و فساد ہو گیا، ایک طرف سے ان کو مار رہا ہے، ایک طرف سے ان کو مار رہے ہیں، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان
اس قبیلے سے جنگ کرنا ضروری سمجھا اور فوراً اپنی لشکر کو لے کر کے بنو قینقاع کے اندر جب آئے تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ بڑے لڑاکو ہیں، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھ کر کے فوراً یہ لوگ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے اور 15 دنوں تک بند رہے۔ 15 دنوں کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قید کر دیا، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی سفارش پر، پرزور سفارش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ مدینہ کو جتنی جلدی ہو سکے خالی کر دیا جائے۔ اس کے بعد بنو نذیر کو بھی جلا وطن کیا گیا۔ غزوہ خندق کے موقع سے بنو قریظہ کو بھی محاصرہ کرنے کے بعد، ان کے خلاف چڑھائی کرنے کے بعد ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا گیا اور ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، اور غزوہ خیبر کے موقع سے پورے کے پورے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ دیکھیے ہر جگہ پر یہ لوگ بالمشافہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ پیچھے سے چھپ کر کے فتنہ کرتے تھے، سازش کرتے تھے، یہ بزدلی ان کے اندر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان لوگوں کو جب بھی دیکھو، جہاں پر بھی دیکھو، ان لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ ان کے آنے والی نسل کو یہ چیز نصیحت معلوم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ان لوگوں کو جب بھی جنگ میں پاؤ ان کو عبرتناک سزا دو تاکہ ان کے آنے والی نسل جو ہے اس چیز سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اخیر میں جو آخری آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی مسلمانوں کو خاص طور سے نصیحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر کسی قوم سے خیانت کا تم کو خوف ہو، یعنی کوئی قوم ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، اب وہ قوم چاہے اسلامی مملکت کے اندر ہو یا اسلامی مملکت سے باہر ہو، اور مسلمانوں کے درمیان اگر ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو اور ان کے امیر کو اگر یہ احساس ہو، محسوس ہو کہ جن سے ہم لوگوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ وعدہ خلافی کریں اور ان کی نقل و حرکت اگر غلط لگے تو ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جیسے وہ سازش کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف سازش نہ کریں، بلکہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے ان کے سامنے جا کر کے اس معاہدے کو پھینک دیں اور بتلا دیں کہ ہم آپ سے اب کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، اور آئندہ اگر آپ کی کوئی بھی حرکت سامنے آئی تو آپ کے سامنے کھل کر کے آپ کو وار کریں گے اور آپ کو ختم کریں گے، لیکن دھوکے میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کی ایک مثال ہے جو اسلامی تاریخ میں پائی جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم سے ایک وقت مقررہ کے لیے معاہدہ ہوا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ جن سے معاہدہ کی ہے ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس ملک کے سرحد پر جا کر کے اپنی فوج کا ڈیرا ڈال دیا اور انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی معاہدہ کا وقت ختم ہوگا فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ تو ایک صحابی انبسہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا جو یہ حکم ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ امیر المومنین نے اس بات کو سنا اور فوراً وہاں سے لشکر کو ہٹا لیا۔ سامعین اکرام، یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نصیحت کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ حاصل کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر کہیں سے بھی کتاب و سنت کے مطابق کوئی بات مل جائے فوراً اس کو مانیے، یہ نہیں کہ کیسے مانیں، سامنے والا ناراض ہو جائے گا، ہماری پوری جمعیت ہے، ہماری پوری جماعت ہے، اگر مان لیں گے تو یہ فتنہ ہو جائے گا، وہ فتنہ ہو جائے گا۔ یعنی کتاب و سنت کی بات آنے کے بعد پہلی مرتبہ اپنی گردن کو جھکانا یہ مومنانہ شان ہے، اور کتاب و سنت کا حکم آنے کے بعد اپنے مختلف مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے کتاب و سنت کو اپنے پیروں تلے رونڈنا یہ اہل حدیث سے ہو نہیں سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت گہرائی سے غور کرنے کا مقام ہے ہم تمام مسلمانوں کا۔ ہمارے زندگی میں ایسے بہت سارے موڑ آتے ہیں کہ ہمارے سامنے عالم صاحب کتاب و سنت کی بات واضح کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ مختلف مصلحتوں کو دیکھ کر کے اس کو پامال کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صحابیوں والا شان نہیں ہے، یہ ایمان والے لوگوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے لوگوں کی شان ہے کہ جیسے ہی کتاب و سنت ظاہر ہو فوراً اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا، اپنے قدم کو کتاب و سنت کے اوپر رکھ کر کے آگے مت بڑھنا۔ حقیقت بات ہے بولوں گا، اس کی اجازت ہمیں اللہ دیتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیتا ہے، خود ہماری جمعیت اور جماعت دیتی ہے اس چیز کی۔ امیر معاویہ ہے اپنے وقت کے خلیفہ، ایک عام آدمی آ کر کے بول رہا ہے کہ آپ کا یہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی
بالکل ان کے سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیسے پیچھے ہٹیں؟ اگر پیچھے ہٹیں گے تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، اختلاف برپا ہو جائے گا۔ نہیں، کتاب و سنت کی بات آنے کے بعد کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئے گی، کوئی مصلحت سامنے نہیں جائے گا، اور اگر سامنے آیا تو وہی کتاب و سنت کے مقابلے میں ہمارا امام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہمارا امام ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے۔ پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان غیروں کے ساتھ سازش اور فتنہ پردازی نہیں کر سکتا ہے، تو ایک مسلمان اگر ایک مسلمان کے خلاف اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا، سوچ لیجیے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان کو بالکل سامنے بتلا دو، چھپا کر کے مت رکھو کہ اب وہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے خلاف سازش میں پڑ جائیں۔ یہاں تو اگر کوئی ہمارے خلاف سازش میں نہ بھی پڑے پھر بھی ہم سازش میں پڑے رہتے ہیں، فتنوں فساد میں پڑے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح جن کو اصلاح کی چاہت ہے ان کے لیے ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو تو اصلاح کرنا پڑے گا، نہیں چاہتے ہیں تو راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بہت سارے راہوں کو چن کر کے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، چلیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اصلاح چاہتے ہیں تو یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے دراصل ایک بہت اہم ترین چیزیں ہیں جن کے اوپر غور و فکر بہت ضروری ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہیں ان باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔